ایک کنجوس سردار اپنے ڈرائیور کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ اچانک اس نے گاڑی رکوائی اور ڈرائیور سے کہا پیچھے ایک مونگ پھلی پڑی ہے، جا کر اٹھا لاؤ۔ ڈرائیور فوراً گیا اور مونگ پھلی اٹھا لایا۔ سردار نے مونگ پھلی توڑی تو اس میں 2 دانے نکلے۔ سردار نے خود کھایا، دوسرا ڈرائیور کو دیتے ہوئے بولا ہمارے ساتھ رہو گے تو یوں ہی مزے کرو گے۔ تھانے دار سپاہی سے، تم نے چور گرفتار کر لیا؟ سپاہی جناب چور گرفتار نہیں ہو سکا، لیکن اس کی انگلیوں کے نشان مل گئے ہیں۔ تھانے دار کہاں ہے؟ سردار جی میرے گال پہ۔ ایک لڑکا جنگل میں سیر کے لیے گیا۔ اچانک اس کے سامنے شیر آ گیا۔ شیر کو دیکھ کر وہ زمین پر لیٹ گیا اور سانس روک لی۔ شیر اس کے پاس آیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا نہ پتر، اے بغیرتی ریچھ نالی کریا کرو۔ جج آدمی سے، تم پر سائیکل چوری کا الزام ثابت نہیں ہو سکا، اس لیے تمہیں عدالت چھوڑ رہی ہے۔ آدمی، تو جناب کیا وہ سائیکل میں رکھ لوں یا واپس کر دوں؟ جب گبر پیدا ہوا تو اس کی ماں نے پیدا ہوتے ہی اسے 3-4 تھپڑ جھڑ دیے۔ گبر کے والد نے دیکھا تو پوچھا کیا بات ہو گئی ہے؟ والدہ، کم بخت، پیدا ہوتے ہی پوچھ رہا تھا کتنے آدمی تھے۔ مالکن نوکرانی سے، تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ صاحب کی نوکری جا چکی ہے، اب گھر میں صرف دال بنے گی، مرغی نہیں، پھر تم یہ مرغی اور دال دونوں ایک ساتھ کیوں بنا رہی ہو؟ نوکرانی، مالکن جی دال آپ کے لیے اور مرغی اپنے لیے بنا رہی ہوں، نوکری صاحب کی گئی ہے، میری نہیں۔ لڑکا، تم بدل گئی ہو۔ لڑکی، اب کریم ختم ہو گئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ بیوی، کل سے اب کہاں غائب ہیں؟ شوہر، گھبراؤ مت، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کوئی حرام کام نہیں کروں گا۔ بیوی، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ آپ کوئی حرام کام نہیں کریں گے، مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں ایک اور حلال کام ہی نہ کر بیٹھے۔ نہ جانے کون سا وٹامن موبائل میں ہے، ایک دن استعمال نہ کریں تو لگتا ہے کمزوری ہو گئی ہے۔ سب سے زیادہ غصہ تب آتا ہے جب موبائل چارجنگ پر لگاؤ اور گھنٹے بعد پتہ چلے کہ بٹن تو آن ہی نہیں کیا تھا۔ بیوی کو شوہر پر شک تھا کہ اس نے دوسری شادی کی ہوئی ہے۔ ایک دن اس نے غصے سے شوہر سے پوچھا بیوی قسم کھاؤ صرف میں ہی تمہاری نکاح میں ہوں؟ شوہر، ہاں صرف تم ہی نکاح میں ہو، باقی تو سب نکاح میں ہیں۔ ایک سردار اپنے دوست کو فون کر رہا تھا۔ آپریٹر بولی آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا۔ سردار فوراً بولا بات جی اس کو بتاؤ دینا، ہری سنگھ کا فون آیا تھا۔ ڈاکٹر، آپ کے شوہر کا مکمل چیک اپ کیا ہے، مجھے وہ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں، اور مجھے تو کبھی ٹھیک نہیں لگے، بس بچوں کی خاطر گزارا کر رہی ہوں۔ ایک مولوی صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے ایک وقت ایسا آئے گا جب بھائی کا بھائی نہیں، بہن کی بہن نہیں، ماں بیٹی کی نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، سب کو بس اپنی اپنی فکر ہوگی۔ وہ کون سا وقت ہوگا؟ ایک معراجی فوراً بولا جناب افطاری کا۔ مالک مزدور سے، دوسرے مزدور 12 اینٹیں اٹھا کر لاتے ہیں اور تم صرف 6 لاتے ہو۔ مزدور نے کہا جناب سب کام چور ہیں، وہ دوسرا پھیرا لگانے سے کتراتے ہیں۔ بیوی، آرام سے کرو، شالیمار ایکسپریس چلا رہے ہو کیا؟ شوہر، نہیں تو مال گاڑی چلاؤں کیا؟ اتنے میں بچہ بیڈ سے گر گیا اور کہا جو مرضی چلاؤ مگر سواریاں تو نہ گراؤ۔ استاد، دلی میں قطب مینار ہے، ایک شاگرد کلاس میں سو رہا تھا، استاد نے اسے اٹھایا اور پوچھا میں نے ابھی کیا پڑھایا ہے؟ شاگرد گھبراتے ہوئے بولا آپ نے پڑھایا دلی میں کتا بیمار ہے۔ اگر عورتوں کے پاس الادین کا چراغ ہوتا تو اتوار والے دن سارے جن پانڈے مانج رہے ہوتے، کپڑے دھو رہے ہوتے، پکوڑے تل رہے ہوتے۔ ہم نے 5 عورتوں کے چہرے پر ڈب صابن لگایا اور 5 عورتوں کو شاپنگ کروائی، آپ یقین نہیں کریں گے شاپنگ کرنے والی عورتوں کے چہرے پر زیادہ رونق تھی۔ ایک سردار ٹرین کی کھڑکی سے بولا یہ کون سا اسٹیشن ہے؟ باہر سے آواز آئی تھلے آ کے دیکھ لا چولا، ایڈا تو نواب، سرکاری نلکے ورگا تیرا نک کے، ڈڈو چارجر ورگا تیرا منہ، سر تے انج پگ بنی ہے جویں جواں نوں دم دیتا ہوئے۔ سردار بولا او اچھا فیصلہ آباد آ گیا۔
پپو: چاچا جی یہ خوشیاں کیا ہوتی ہیں؟ چاچا: پتہ نہیں بیٹا، میری تو جوانی میں ہی شادی ہو گئی تھی۔ No. ایک بچہ دوسرے بچے سے: میری مس کہتی ہے کہ بھینس کا دودھ پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دوسرا بچہ: یار مذاق کرتی ہوگی، اگر ایسا ہوتا تو بھینس کا اپنا بچہ انجینئر ہوتا۔ No. شوہر ڈاکٹر سے ہو کر واپس آیا تو بڑا پریشان تھا۔ بیوی: کیا کہا ڈاکٹر نے؟ شوہر: ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم 12 گھنٹے زندہ رہو گے، پھر مر جاؤ گے۔ بیوی تھوڑی دیر پریشان رہی، پھر سونے لگی۔ شوہر: سو گئی ہو کیا؟ بیوی: آہو ہوں، تسی تو سویرے اٹھنا نہیں، میں تو جلدی اٹھنا ہے۔ No. ایک نیا سرائیکی شادی شدہ جوڑا پارک میں بیٹھا چپس کھا رہا تھا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے لڑکی شرما کر بولی: تسا میرے کو اتنا غور نال کیوں تکدے پے ہو؟ لڑکا: مرے تھوڑا تھوڑا کھا، ساری دبی جاندی ہے۔ No. میں نے ایک بزرگ سے پوچھا: چاچا جی 80 سال آپ کی عمر ہے، آپ کے مطابق سب سے اچھی حکومت کس نے کی ہے؟ بزرگ گوڈوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے کہنے لگے: تیری چاچی نے۔ ایک لڑکے نے ٹرین میں سامنے والی سیٹ پر بیٹھی نقاب پوش لڑکی کی طرف جوس کا پیکٹ بڑھایا۔ اس نے فوراً لے لیا اور پی لیا۔ لڑکا بہت خوش ہوا۔ اگلے اسٹیشن میں اس نے جوس کے ساتھ کورنیٹو پیش کی۔ اسی طرح ہر اسٹیشن پر لڑکا اس لڑکی کو اچھے سے اچھا جوس اور آئس کریم وغیرہ لا کر دیتا رہا۔ ایک اور اسٹیشن پر گاڑی رکی تو ایک گھنٹیڑیوں والا گاڑی میں داخل ہوا۔ لڑکے نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا: کیا آپ گھنٹیڑیا پسند کریں گی؟ جواب ملا: نا پتر، میرے تے داندی کوئی نہیں۔ No. سردار: آج میرے بیٹے نے میرے باپ کو گالیاں دی ہیں۔ دوست: پھر تم نے کیا کیا؟ سردار: میں نے بھی اس کے باپ کو گالیاں دی، حساب برابر۔ No. بیوی واش روم سے نہا کے نکلی تو دیکھا کہ میاں بیڈ پر لیٹا ہے، عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ بیوی رومانٹک ہو کے بولی: جانو ایسے کیا دیکھ رہے ہو، رات تک انتظار نہیں کر سکتے؟ میاں: کسے کھوتی دیے بچیے، اے پانی میں اپنے واسطے گرم کیتا سی۔ ایک سردار کا باپ مر گیا۔ سردار بہت رویا، پھر اس کی بہن کا فون آیا۔ فون سن کر وہ اور بھی رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا: کیوں رو رہے ہو؟ سردار نے کہا: آج کا دن بھی بڑا منحوس ہے، میری بہن کا ابو بھی مر گیا۔ No. ایک ہندو اور عیسائی صحرا میں بھٹک گئے۔ دور ایک مسجد نظر آئی۔ ہندو بولا: دیکھو وہ مسجد ہے، اگر ہم خود کو مسلمان ظاہر کریں گے تو وہاں سے ہمیں کھانے کو کچھ مل سکتا ہے۔ میں اپنا نام احمد بتاؤں گا، مگر عیسائی نے خود کو مسلمان ظاہر کرنے سے انکار کر دیا۔ مسجد کے امام نے دونوں کا خوش دلی سے استقبال کیا اور نام پوچھا۔ ہندو: میرا نام احمد ہے۔ عیسائی: میرا نام مائیکل ہے۔ امام صاحب نے ایک شخص کو بلایا اور کہا: مائیکل کے لیے کچھ کھانے کو لاؤ۔ پھر ہندو کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا: اور سنائے احمد صاحب، روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ پپو بس ڈرائیور کے پیچھے بیٹھا ہوا خود سے باتیں کر رہا تھا۔ اگر میری ماں ہتھنی ہوتی اور باپ ہاتھی ہوتا تو میں ایک چھوٹا ہاتھی ہوتا۔ اگر میری ماں ایک چڑیا ہوتی اور باپ چڑا ہوتا تو میں بھی ایک چڑا ہوتا۔ اگر میری ماں شیرنی ہوتی اور باپ شیر ہوتا تو میں ایک چھوٹا شیر ہوتا۔ ڈرائیور کو غصہ آ گیا اور بولا: اگر تیری ماں کمینی اور باپ کمینہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ پپو بولا: پھر میں بس ڈرائیور ہوتا۔ امیر کی اولاد: پاپا بہت گرمی ہے، پاپا ہم آج اے سی لگوائیں گے۔ غریب کی اولاد: ابا آج کنی گرمی ہے، ابا چلتے ٹینڈ کرواواں۔ ایک شیخ صاحب کی جیولری شاپ کے باہر سے ایک لڑکی گزر رہی تھی۔ اس نے ایک ہار دے کر کہا: واو بیوٹیفل۔ شیخ صاحب جو دکان کے مالک تھے لڑکی کو بلایا اور اس سے پوچھا: کیا بات ہے بیٹی، کیا آپ کو یہ ہار پسند ہے؟ لڑکی نے بہت خوش ہو کر کہا: جی بہت پسند ہے۔ شیخ صاحب نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیار سے کہا: بیٹا تم صبح آ کر پھر دیکھ لینا۔ No. ٹیچر: آج ایسا سوال پوچھوں گی جس کا جواب تم نہیں دے سکو گے۔ بچہ: میم جی آپ پوچھو تو صحیح۔ ٹیچر: فٹ بال میل ہے یا فیمیل؟ بچہ: فیمیل۔ ٹیچر: وہ کیسے؟ بچہ: جس کے پیچھے 22 لڑکے لگے ہو وہ فیمیل ہی ہوگی نا۔ ہماری پاکستانی مسجدوں میں بزرگ اگلی صفوں میں امریکہ اور یورپ کی تباہی اور بربادی کی بد دعائیں مانگ رہے تھے، جبکہ پچھلی صفوں میں ہمارے نوجوان انہی ملکوں کے ویزوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔